بریگیڈیئر صاحب سر ابتدا سر آپ سے ہی کرنی ہے کیونکہ تھوڑی دیر میں لحاظ علی بھی ہمیں جوائن کریں گے. سر صورتحال اس وقت یہ ہے کہ رات بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی کارروائی ہوئی ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس سینٹر کے اوپر, اور کچھ دیر پہلے جو ہے اس کی تصدیق بھی ہوئی ہے کہ اس میں شہادتیں ہوئی ہیں پولیس اہلکاروں کی. پولیس اہلکاروں نے بڑی جو ہے وہ جانفشانی سے مقابلہ کیا دہشت گردی کا. سر یہ جو نئی لہر ہے اس میں جوانوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں, افسران کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں, پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اس کے حوالے سے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی منہ توڑ جواب دیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات کے اوپر بھی انہوں نے جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن کی. سر کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ کی وجہ سے یہ اچانک تیزی آ گئی ہے, کیا اس کی ریزن ہے سر؟ دیکھیں, ایک تو ظاہر ہے کہ جو مارکیٹ حق میں بھارت کو بری طرح شکست ہوئی ہے اور دنیا میں ان کا منہ کالا ہوا ہے, اپنے عوام کے سامنے شرمندہ ہوئے ہیں, ان کے سامنے دے ہیو نو فیس تو ان کو دکھا سکے, اسی لیے آپریشن سندور کہہ رہے ہیں کنٹینیو. پھر وہ بھی اس صورت میں پراکسیز میں پٹلر فارج پتل ہندوستان کی صورت میں یہ کر رہے ہیں. پھر آپ کے سامنے افغان طالبان کے جو فورن سیکرٹری فورن منسٹر ہیں وہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں, 8 دن رہیں گے, اور وہاں انڈیا نے اب کابل کا جو اپنا سفارتخانہ ہے اس کو پورا فل اسکیل وہ اوپن کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی ذرا تشویش بھی, اور یہ ہمارے افغان طالبان جو بھائی ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ پاکستان آپ کا ہمسایہ ملک ہے, پھر ہمارے ریجنل تعلقات ہیں, کلچرل ہیں, ہم ہر لحاظ سے آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, یہاں سے آپ کو گندم بھی دیتے ہیں, چینی بھی دیتے ہیں, فرٹیلائزر بھی دیتے ہیں, افغان ٹرانزٹ کا پورا سپورٹ کرتے ہیں. ہم آپ سے ایک چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہ کرنے دیں, آپ وہ بھی نہیں مانتے ہیں. تو اس کے بعد اس میں دیکھا جائے سیکنڈ جو ڈی جی آئی ایس نے کل اگر آپ نے دیکھا, انہوں نے ایک بڑی کلیئر بات کی ہے کہ جو انلیگل اسپیکٹرم میں جو جہاں کے لوکل کچھ پولیٹیشینس, اس کے بعد بیوروکریسی میں اور بزنس کمیونٹی میں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ جہاں سے اسمگلنگ اینڈ نارکوٹکس آتی ہے, پھر اس کے بعد یہ ادر اسمگلنگ ہوتی ہے, اسمگل گاڑیاں آتی ہیں, ٹائرز آتے ہیں, سگریٹس آتے ہیں, ہنڈی کا پیسہ آتا ہے, یہ ان کو دبائیں تو پھر یہ کرتے ہیں. کے پی کے گورنمنٹ میں آپ کے سامنے ہمیں پوری سپورٹ نہیں ہے, اور یہ سب سے زیادہ 70% کیجویلٹی آپریشن جو وہاں پر ہو رہے ہیں. تو اسی لیے دیکھیں, یاد رکھیں, فرد واحد کوئی بھی نہیں ہوتا, ریاست سے اوپر کوئی نہیں ہے. کوئی بھی ریاست ہماری ماں ہے, ہم نے اس کے لیے وہ آپ کو اپنے آغوش میں تو لے لے گی, لیکن اس سے اوپر کوئی نہیں ہے, یاد رکھیں. اور اگر آپ کی وہاں حکومت کی پالیسی ہو, ایک حکومت کی کہ جی ہم نے یہاں سے فوج چلی جائے, آپریشن نہ کریں, ہم جا کے کابل سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پروونشل لیول پہ, جو کہ یہ فیڈرل کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, یہ چیزیں ان کو انکریج کرتی ہیں. اور اگر جہاں بھی فیڈرل گورنمنٹ, سیکورٹی فورسز اور پروونشل گورنمنٹ ایک پیج پر نہیں ہوں گے, وہاں پر یہ پرابلم ہوگی, اور دیٹ از آل کے پی کے میں یہ پرابلم ہو رہی ہے. اور ابھی حکومت نے سیکورٹی فورس نے فیصلہ کر لیا, اور سہولت کاروں کے لیے بھی, انہیں کے لیے, سب کے لیے کہا کہ آپ کے لیے 3 آپشن ہیں. نمبر 1 آپشن ہے کہ آپ ان کے ٹھکانے بتائیں, اگر آپ وہ نہیں بتاتے تو آپ ان کے خلاف خود کارروائی کریں, نہیں کرتے ہیں تو تیسرا آپ پھر ریاست آپ دونوں کے خلاف کارروائی کریں. مسجدوں میں جاتے ہیں, وہاں یہ بام بناتے ہیں, اپنے وہ ریفیوج لیتے ہیں, پاپولیشن ایریا میں جاتے ہیں, عورتوں بچوں کو شیل بنا کے وہاں پر ابھی آپ دھماکے ہوئے. تو یہ چیزیں وہاں کے لوکل جب تک آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے, وہاں کے جو نوٹیبل وہ نہیں سپورٹ کریں گے, تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ ایک اور پرابلم ہوتی ہے کہ جب ہم آپریشن کرتے ہیں, ایک ایریا کو کلیئر کرتے ہیں, اس کے بعد اس کلیئر ایریا کو کرنے کے بعد جب فوج وہاں سے نکلتی ہے یا آگے جاتی ہے, تو اس جگہ کو وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ پولیس نے اس کو ٹیک اوور کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں کرتی. وہاں کے لوکلس کو ساتھ انوالو کریں, ہر ایک کے پاس تو ویپن ہوتا ہے وہاں پہ فارٹ ایریا میں. تو کم از کم کو یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ کے لیے اگر وہاں کوئی آئے چھپنے کی کوشش کرے, آپ خود بھی کارروائی کریں اور ہمیں بتائیں سیکورٹی فورسز کو. تو یہ اس وجہ سے یہ زیادہ سرج ہو رہا ہے. پھر امریکن ویپن ایمرجنسی چھوڑ کے چلے گئے $7 بلین کا, وہ وہاں پر ان کے ہاتھ لگا ہوا ہے. لیٹسٹ اس میں نائٹ فائٹنگ کیپیبلٹیز ہے, رائفل کی رینج زیادہ ہے, وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ سارے فیکٹر ہیں جس کے لیے آئی تھنک پاکستان نے امریکن سے بات کی, تبھی تو BLA کو مجید بریگیڈ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا گیا ہے.
میں سر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ امریکہ کا اسلحہ ہے، امریکہ خود بھی نہیں چاہتا کہ اس خطے کے اندر دہشت گردی دوبارہ پھیلے، تو امریکہ پاکستان کے ساتھ کس حد تک کھڑا ہو سکتا ہے اس سارے آپریشن کے اندر کے جو پاکستان اب ایک شدت کے ساتھ شروع کرنے جا رہا ہے؟ لحاظ علی صاحب نے مجھے جوائن کیا، میں سر ذرا سیاسی صورتحال اور پھر خاص طور پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو کل کارروائی ہوئی اس کا جائزہ لے لوں۔ لحاظ صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان میں جو کارروائی ہے اس کی کیا ڈیٹیل آپ کے پاس ہے؟ کچھ ڈیٹیلز تو ہمارے پاس آئی ہیں کہ جی اس میں شہادتیں ہوئی ہیں پولیس افسران کی، ہوا کیا تھا، واقعہ کیا تھا، اب کیا صورتحال ہے؟ اچھا، اس طرح ہوا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جمعے کی رات کو وہاں پر جو پولیس ٹریننگ سکول ہے جو ڈی خان سٹی سے تھوڑا سا باہر ہے، وہاں پر ایک اٹیک ہوا تھا۔ ایک خودکش حملہ آور نے پہلے بارود سے بھری گاڑی پولیس ٹریننگ سکول کی گیٹ سے ٹکرائی اور پھر وہاں پر مزید جو ہے وہ خودکش حملہ آور داخل ہوئے، لیکن پولیس نے وہاں پر مقابلہ کیا اور مقابلہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 گھنٹے تک جاری رہا۔ ان 6 گھنٹوں کے دوران 6 جو ہے وہ دہشت گرد مارے گئے، 7 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، 13 زخمی ہوئے ہیں۔ ان جو 7 پولیس اہلکار ہیں ان میں سے 4 ریکروٹس ہیں اور 3 ہیں وہ ریگولر پولیس اہلکار تھے۔ جہاں پر یہ پولیس ٹریننگ سکول ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے، وہاں پر تقریباً اس وقت جب یہ حملہ ہو رہا تھا تقریباً 200 کے قریب جو تھے وہ پولیس اہلکار اور اس کے ٹرینرز موجود تھے۔ جی اچھا، لحاظ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب علی امین گنڈاپور صاحب کا استعفیٰ موصول ہو گیا ہے گورنر کے پی کے کو، اس پہ ٹائم بھی لکھا ہوا آ گیا ہے، سب کچھ ہے، اپنی جگہ معاملات ہیں، لیکن کل میرے ساتھ محسن بیگ صاحب اور رؤوف کلسرا صاحب تھے، ان کا کہنا یہ تھا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ تبدیلی اتنی جلدی اور اتنی ریپڈلی ہو جائے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے، تو کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں اس سارے پروسیس میں؟ میرے خیال میں تو اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ گورنر نے استعفی کی باقاعدہ طور پر ریسیونگ دے دی کہ جی میں نے استعفیٰ ریسیو بھی کر لیا۔ اب یہ جو استعفیٰ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میڈیا کو بریفنگ دی سلمان اکرم راجہ نے، جو پارٹی کی سیکرٹری جنرل اور ماہر قانون بھی، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 130 کے سب سیکشن 8 کا حوالہ دیا اور اس نے کہا کہ بیسیکلی یہ یونیلیٹرل جو ہے وہ ریزگنیشن ہے، جس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ گورنر اسے منظور کرے گا، یہ از خود جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے۔ اور نے کہا کہ پیر کے دن جو ہے وہ نئی وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ آج اس متعلق باقاعدہ شیڈول جاری کرے گی۔ ایک جو کیوس کریٹ کیا گیا تھا وہ باقاعدہ طور پر میرے خیال میں خاتمے کے قریب ہے، اور جو خیبر پختونخوا میں تھا شاید ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سہیل افریدی پر ایڈ کی ہوئی ہے، اور یہ بھی تھوڑی دیر پہلے دہرایا بھی گیا کہ سہیل افریدی پیر کے روز خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے اور شاید اسی روز وہ حلف بھی لیں۔ جی لیکن آپ نے لحاظ صاحب ایک بات کی کہ جی کیا سے کریٹ کیا گیا تھا، سر کس نے کریٹ کیا تھا؟ علی امین گنڈاپور صاحب نے جب استعفیٰ ٹھیک طریقے سے دیا ہی نہیں، ہاتھ سے لکھ کے دینا ہوتا ہے استعفیٰ، وہ استعفیٰ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ یعنی کہ کسی ایکسٹرنل پریشر کی بنیاد پہ کمپیوٹر سے لکھ کے دے رہے ہیں، پھر وہ یہ توقع کریں کہ قبول ہو جائے، پھر یہ تو چاہے کہ پہلی طوفان نہیں ہو گیا کہ آپ نے خود پروسیجر غلطی کی ہو اور پھر آپ خود جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں کہ ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ مخالفین تو یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ آپ کو منتخب نہیں ہونے دیں گے، چلے وہ تو ان کا حق ہے، لیکن جس نے استعفیٰ دینا ہے، جس نے استعفیٰ منظور کرنا ہے، جس نے نئے انتخاب کی طرف جانا ہے، جس نے نیا وزیر اعلیٰ بنوانا ہے، اگر وہ بیوقوفی کریں گے اس کے بعد الزام دوسرے پہ ڈالیں، یہ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ فواد صاحب مجھے آپ سے اس متعلق شدید اختلاف ہے۔ جی سر۔ اختلاف یہ ہے گورنر اس کو کر لے کہ مجھے استعفیٰ موصول ہوا ہے اور واپس کر دے۔ گورنر استعفیٰ واپس کیوں نہیں بھیج رہا تھا؟ کر دیتا نا، تو گورنر بتا دیتا کہ ہاں ہاتھ سے لکھے وہ ریزگنیشن چاہیے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ جو 17 جنوری 2023 کو محمود خان کا استعفیٰ قبول کیا جا رہا تھا، کیا وہ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا؟ بالکل نہیں۔ اسے کیوں قبول کیا گیا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتا ہے جب ہواؤں کا رخ ٹھیک ہوتا ہے تو سب کچھ قبول کیا جاتا ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں بھی تو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو گورنر خیبر پختونخوا جو ہے وہ اگر استعفے کو ریسیو کرتا، واپس کر دیتا کہ آپ ہاتھ سے لکھا وہ استعفیٰ برائے مہربانی مجھے بھیجیے، تو میں کہتا تھا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ تو استعفیٰ آپ کو پتا ہے گیٹ پر ریسیو کیا گیا تھا نائب قاصد کے ذریعے اور گیٹ پر ہی رکا ہوا تھا۔ صرف یہ پوچھنا تھا گورنر صاحب سے کہ استعفیٰ گورنر ہاؤس میں داخل کیوں نہیں ہو رہا تھا۔ آپ بتا دیتے کہ علی امین صاحب آپ برائے مہربانی، کیونکہ علی امین گنڈاپور اس استعفے کی باقاعدہ طور پر تقریباً 48 بھی پیش آیا، بار بار جو ہے وہ مختلف چیزیں قوانین خیبر پختونخوا اسمبلی کو، صوبائی سیکریٹریٹ کو، محکمہ قانون کو واپس بھیجتا ہے، یہاں پر کیوں نہیں کیا گیا؟